نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوش ہوں گی، اللہ کا ذکر شکر کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہوں گی۔ تو جناب ڈیلی روٹین جو آپ کے لیے میں لے کر آتی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ استغفار، درود پاک اور بہت ہی خوبصورت وظائف جو میں آپ سب کو بتا رہی ہوتی ہوں، کیونکہ میری بہت سی بہنیں ہیں جو اپنی زندگی میں پریشان ہیں، پلس میرے ساتھ ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی ڈیلی روٹین بھی چینج کر دیتے ہیں، اور جیسے ہم یوٹیوبرز ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنی روٹین، وظائف، استغفار۔ اس کے بعد بھی یار ہم لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے مسئلے جو ہیں نا وہ ہماری ہی زندگی میں آ کے رک گئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا جو ہے نا وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہوگا نا؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تو آج میں نے فیصلہ کیا کہ میں نے کوئی وظائف، کوئی چیز اپنی بہنوں کو بتانی تو بالکل ہر ولاگ میں ہوتی ہے، لیکن آج آپ لوگوں کو وہ سمجھانا ہے جو کہ ہم لوگ اگر سمجھ جائیں نا تو ان وظائف اور ان روٹینز کو چینج کرنے کے علاوہ بھی ہم اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے نا آج آپ لوگوں کو میں بات سمجھانا چاہتی ہوں۔ کچھ خوبصورت زندگی کے اپنے جو ہے نا جو میں نے تجربے کیے اپنی زندگی میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں کیا سمجھتی تھی اور زندگی اس کے برعکس تھی۔ تو چلیں آئیں اپنے ولاگ کو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ تو جناب صبح کا ناشتہ بنا رہی تھی، اور میں نے جلدی جلدی ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے جب صبح بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں، گرم گرم چائے بن رہی ہوتی ہے، ساتھ میں انڈے فرائی ہو رہے ہوتے ہیں۔ آج کل بس میرا یہ ہے نا کہ تھوڑی طبیعت اپسیٹ چل رہی ہوتی ہے سردی میں، تو بس گرم گرم چائے بنا لی اور انڈے فرائی کر دیے، بچے کو لنچ میں بھی انڈا پراٹھا دے دیا۔ اور نہ روز تو خیر نہیں، پر کبھی کبھی بچے انڈا لے کر جاتے ہیں، زیادہ تر بچے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مما انڈا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اچھا نہیں لگتا کھانے میں۔ گرم گرم پراٹھے تندور سے منگوا لیے، اور بس اس طریقے سے ہم ناشتہ جو ہے نا وہ اپنا کر لیتے ہیں۔ تو آتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف، جو کہ ہم سب ہاؤس وائف کا مین مسئلہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم جیتے تو اپنے آج میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہوتی ہیں نا، ہم لوگ پڑی ہوئی اپنے ماضی میں ہوتی ہیں۔ جیسے ہم جھاڑو لگا رہے ہیں، گھر کا کام کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، تو ہمیں یہی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں کہ فلانے وقت فلانے نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ دیکھیے ماضی ہر کسی کا، میں کہتی ہوں ہر کسی کی زندگی میں بہت تلخیاں ہوتی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے نا کہ میری زندگی بہت تلخ ہے، میں اپنے ماں باپ سے دور ہوں، میں مسافر ہوں، مطلب بہت انسان ہم لوگ جو ہے نا خود کو مطمئن کرنے کے لیے بہت ساری وجہ جو ہے نا اکٹھی کر لیتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جب میں یوٹیوب پر آئی نا، اور میری پیاری بہنیں جو مجھے دیکھتی ہیں تو انہوں نے میرے ساتھ اپنے مسئلے شیئر کیے، مجھے کمنٹ میں بتاتی ہیں، بعض مجھے انسٹاگرام پر آ کے بتاتی ہیں، تو نا میں بڑی ہی حیران ہوئی، اور ان کی جب میں نے باتیں سنی تو مجھے یوں لگا نا کہ جیسے میرے مسئلے تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ مطلب میرے مسئلے تو کچھ مسئلے ہی نہیں ہیں کہ میری جو پیاری بہنیں ہیں وہ کس طریقے سے مشکل سے، خاص کر سسرالوں میں زندگیاں گزار رہی ہیں، کتنے سخت لوگ ہیں، اور اگر سسرال نہیں بھی ہیں تو شوہر کیسے ہیں جو بیویوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ میری بہت ساری بہنیں ہیں جو میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں، آ کے یقین کریں میرے دل کو اتنی تکلیف ہوتی ہے نا، اور بلیو می بالکل ایسے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جو میری بہن ہو، ذاتی میری بہن ہو، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو۔ میں پورا دن آپ لوگ کمنٹ پڑھ کے نا خفا ہوتی ہوں، سوچتی ہوتی ہوں، اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یا اللہ پاک، اللہ تعالیٰ تو ان کے مسئلوں کو حل کر، اور میں کتنی ناشکری ہوں میرے مالک کہ تو نے مجھے اتنی پیاری، اتنی خوبصورت زندگی دی، اور میں پھر بھی بیٹھ کے انہی پرانی باتوں کو تول رہی ہوتی ہوں اور بول رہی ہوتی ہوں۔ یعنی تول رہی اپنے دماغ میں ہوتی ہوں اور بول رہی اپنے دماغ میں ہی ہوتی ہوں، دل میں، کہ ایسا ہوا ویسا ہوا۔ اور اگر اس کے مقابلے میں زندگی دیکھوں میری پیاری بہنوں کی جو میرے ساتھ شیئر کرتی ہیں اپنی زندگیاں، تو کچھ بھی نہیں ہے میری زندگی۔ تو یار اسی طریقے سے ہر کسی کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، خاص کر جب لڑکیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کی زندگی میں ایک بہت ڈیزاسٹر چینج آتا ہے۔ کچھ لڑکی، اب میں کہتی ہوں کہ آپ بہت ساری لڑکیوں کو اکٹھا کریں، بہت ساری 100 200 لڑکیوں کو اکٹھی کریں، چاہے 100 لے لیں، لڑکیوں کو اکٹھا کریں، انہیں بٹھائیں اور ان سے پوچھیں
گے نا تو وہ آپ لوگوں کو اپنی اپنی کہانی بتائیں گی. ایک بولے گی میرے ساتھ یہ ہوا, ایک بولے گی یہ ہوا, مطلب کوئی ایسی ہوگی ہی نہیں. میرے خیال سے 2-3 ہی ہوں گی جن کی زندگی بہت خوبصورت گزری ہوگی شادی کے بعد. اگر سسرال بہت اچھے ہوتے ہیں تو لڑکیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں, یا اگر ساس اچھی ہوتی ہے تو شوہر ٹیڑھی طبیعت کا ہوتا ہے, یا پھر جو ہے نا ایسا ہوتا ہے کہ سسرال والے اچھے ہوتے ہیں اور لڑکیوں کی ذہنیت ٹیڑھی ہوتی ہے, جیسے آج کل ہو رہا ہے. آج کل کی میں دیکھوں جو شادیاں ہو رہی ہیں اس میں لڑکے جو ہیں نا وہ بہت زیادہ بیویوں کے غلام ہیں, اور بیویاں جو ہے نا وہ اتنی سر چڑھ گئی ہیں نا کہ وہ سسرال والوں کو تو خیر خاطر میں ہی نہیں لا رہی ہیں. لیکن میں جو بات کر رہی ہوں نا وہ 10-12-15 سال پچھلے حساب سے بات کر رہی ہوں آپ لوگوں سے, جس وقت ہم لوگ کی شادیاں ہوئی ہیں ہم سے بھی پہلے. تو اس وقت یہ تھا کہ اس وقت ایک لڑکی جو ہے نا ٹراما میں چلی جاتی تھی, سوچتی رہتی تھی لیکن کسی پر ظاہر نہیں کرتی تھی, اپنے رشتوں پر آنچ آنے نہیں دیتی تھی, اپنے ماں باپ کو اپنے گھر کے حالات نہیں بتاتی تھی, خوبصورتی سے خاموشی سے اندر اندر زندگی گزارتی تھی. لیکن پھر کیا ہوا کہ پھر جب شادی کا ایک خوبصورت وقت آ جاتا ہے, جب انسان کے بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, اللہ پاک گھر دے دیتا ہے, گھر کی نعمتیں دے دیتا ہے, تو ہم لوگ کہاں بے وقوفی کر رہے ہوتے ہیں. جن لوگوں نے ہماری زندگی میں کچھ بھی اپنا اپنا کردار ادا کیا تو وہ تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور رہے گا. لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے نا ان باتوں کو نا اپنی ماضی کی تلخیوں کو یاد کر کر کے اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ یہ جو دماغ ہے نا جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے جو انسان کا دشمن ہوتا ہے, وہ دماغ ہوتا ہے. یہ جو دماغ ہے نا ہمارا, یہ ہمیں تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا اگر یہ ہمارے کنٹرول میں نہ ہو. اگر آپ کا دماغ, آپ کی سوچیں آپ کے کنٹرول میں ہے تو یقین کریں آپ کبھی بھی ڈپریشن کی مریض نہیں بنیں گی. اور اگر آپ کی سوچیں ہی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے نا تو آپ کو ڈپریشن کا مریض بننے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا, نہ میں اور نہ کوئی اور. تو میری پیاری بہنوں, آج کا ولاگ بنانے کا مقصد ہی صرف یہ سمجھانا ہے آپ کو کہ خدا را جو کچھ ماضی میں کی تلخ یادیں ہیں انہیں آج سے ہی ان کے اوپر مٹی ڈالیں. کہتے ہیں نا کہ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو دل میں ایک قبرستان بنانا پڑے گا جہاں آپ ہر تلخ بات جو ہے وہ دفن کر دیں گی. تو اگر آپ بھی چاہتی ہیں نا کہ آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے تو آج سے ہی اپنے دل میں ایک قبرستان بنائیں اور اس میں پرانی ساری یادیں, ساری باتیں جو ہے نا وہ دفن کر دیں. اور ایسے رشتے جو آپ کی زندگی میں فضول میں ٹانگ گڑاتے ہیں, آپ کی زندگی میں مشکلیں پیدا کرتے ہیں, ان رشتوں سے کوشش کریں. رشتے تو ختم کبھی بھی نہیں ہوتے اور نہ کرنے چاہیے, لیکن ان رشتوں سے تھوڑی سی دوری اختیار کر لیں تو آپ کی زندگی میں بہت حد تک سکون آ جائے گا. اور کوشش کریں کہ یہ جو سوچیں ہوتی ہیں نا, یہ جو ہمیں گھر کے کام کرتے وقت آ رہی ہوتی ہیں اور ہم لوگوں کو مائگرین کا مریض بنا رہی ہوتی ہیں, بلڈ پریشر کا مریض بنا رہی ہوتی ہیں, آپ ان سوچوں کو ایک طرف رکھیں, ان سوچوں کو رفع دفع کریں. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ آپ اپنا آنے والا مستقبل برے طریقے سے تباہ کر دیں گی انہی باتوں کو لے کے. آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کے گھر میں نا لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اور جب آپ اگر کوشش کریں ان کے معاملے کو مطلب سلجھانے کی یا ان کے معاملے میں جاننے کی تو پتہ چلتا ہے کہ بیوی جو ہے نا وہ شوہر کا دماغ کھا رہی ہوتی ہے کہ تمہاری ماں نے ایسا کیا, تمہاری بہن نے ایسا کیا, تمہارے گھر والوں نے ایسا کیا میرے ساتھ. وہ کرتے کرتے بیوی کیا کرتی ہے کہ وہ اپنا جو رشتہ ہوتا ہے خوبصورت شوہر کے ساتھ کہیں نہ کہیں برے طریقے سے تباہ کر دیتی ہے. میری پیاری بہنوں دیکھو, وہ وقت گزر چکا جو ایک ہر لڑکی پر سخت ہوتا ہے. یار میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سسرال والے برے ہوتے ہیں یا نہیں, کیونکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس کے بعد ان کے پھر مزاجوں کے اوپر ان کی جو مزاج سمجھنا, ان کی توقعات پہ اترنا نہ اترنا. پھر اس وقت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو اپنا شوہر ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان رہتا ہے, زندگی گزار رہا ہوتا ہے, بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے, وہی ہمارا دشمن بن جاتا ہے اور ماں کا غلام بنا ہوا ہوتا ہے. یہ سارا وقت جو ہے نا میں کہتی ہوں 100% ہر لڑکی کی زندگی سے گزرتا ہے. یہ نہیں کہ غریب ہیں تو امیر ہیں تو اپنے ہیں یا پرائے ہیں, میں کہتی ہوں ہر لڑکی سسرال کے ٹراما سے پراپرلی گزر کے ہی آگے اپنی زندگی میں داخل ہوتی ہے. اور جب وہ زندگی خوبصورت ہونی شروع ہوتی ہے, یعنی اللہ پاک بچے دے دیتا ہے, گھر دے دیتا ہے, اور مطلب اپنے حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم انہی باتوں میں خود کو, اپنے دماغ کو, اپنی سوچوں کو الجھا کے اپنے دن اور آنے والا مستقبل خود کا تباہ کر رہے ہوتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے نا ہمارے بچوں کے ذہن پر ہی بہت زیادہ اثر کر رہی ہوتی ہے. تو آج سے ہی آپ نے یہ ساری باتیں بیٹھیں ایک ہی بار میں سوچیں اور ایک ہی بار میں فیصلہ کریں کہ اب آپ نے انہی باتوں کو ہر ٹائم سوچ کر بول کر اپنی زندگی کو مزید تباہ کرنا ہے
یا آپ نے اپنے دل میں ایک چھوٹا سا قبرستان بنانا ہے، اس میں الٹی سیدھی باتوں کو دفنانا ہے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے۔ دیکھیں، خود سے پیار کرنا سیکھیں، خود کو وقت دینا سیکھیں۔ ایک چائے کی پیالی ہو لیکن وہ آپ سکون سے، خاموشی سے بیٹھ کے پئیں۔ اور سب سے بڑا چینج اگر زندگی میں لانا چاہتی ہیں تو آپ لوگوں کو نا غلط نگاہوں سے دیکھنا چھوڑ دیں، یعنی نیگیٹیوٹی کو اپنے دماغ سے ختم کر لیں۔ ہر کسی کے بارے میں اچھا سوچیں، اچھا بولیں، تو یقین کریں اس میں جو ہے نا یہ آپ کی زندگی میں جو اثرات لے کے آئے گا نا، تو آپ خود بولیں گی کہ ہاں آپی آپ نے ہمیں بہت، اور جو میری بہت اچھی بات سمجھائی، جو میری بہنیں جو ہے نا سسرال میں اب بھی اس مشکل وقت میں ہیں، تو دیکھیں آپ خود کو خود مشکل میں ڈال رہی ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو جہاں آپ رہ رہی ہیں اپنا سمجھیں، یا وہ لوگ اب وہ نہیں سمجھنا چاہتے، کہتے ہیں نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بس وہی بات ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتے، کہتے ہیں نا کہ نیم کو جتنا بھی شیرے میں ڈبو تو نیم کڑکا ہی رہتا ہے، تو آپ ان کا پیچھا چھوڑ دیں، آپ اللہ سے مانگیں اچھے دن اور خاموشی سے بس زندگی گزاریں۔ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہم لڑکیاں جو ہے نا وہ صرف اور صرف ہر لڑکی اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں سمجھوتا کرتی ہے، تو اپنا گھر آباد کرتی ہے، اپنی زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ تو آج ایک خوبصورت سا اور نیا سمجھوتا آپ نے اپنی زندگی کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ آپ یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یہ دیکھیں ہر وقت ایسی چیز ہے نا، وقت گزر جاتی ہے، وقت نہیں ٹھہرتا، وقت کسی کے لیے بھی نہیں رکتا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کا برا وقت ہے تو گزر جائے گا، اور کوشش کریں کہ اگر آپ کا اچھا وقت آ گیا ہے تو اسے خوبصورت بنائیں، نہ کہ بری یادوں کو اپنی آنے والی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہ دیں۔ پلیز لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ اگر ولاگ ذرا سے ہی پسند آیا ہو تو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ جو میری بہنیں ہیں پریشان ہیں یا خود کو خود ہی پریشان کیا ہوا ہے تو انہیں سمجھ آ سکے کہ میں آپ کو آج کیا سمجھانا چاہتی تھی۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، لائک کرنا ہے، کمنٹ کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا۔ السلام علیکم۔